بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہم ایسے سفر کی شروعات کر رہے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ ہم سب قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کئی بار ہمیں اس کے پیچھے کے رولز نہیں پتہ ہوتے کہ صرف کسی حرف کو ایک خاص طریقے سے ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ کہیں مد ہے تو وہ کیوں ہے، جزم ہو تو اس کو کیسے ہم پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کو بچپن سے پراپر گائیڈنس مل جاتی ہے، کچھ لوگ خود سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں اسٹرگل کرتے ہیں، بیکاز عربک ہماری پہلی لینگویج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم تجوید کے معنی اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں آگے اس جرنی میں ہیلپ ہو سکے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ تجوید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اور زیادہ خوبصورت بنانا یا اس کو بہتر بنانا۔ جیسے ایک دلہن کو سنوارا جاتا ہے تاکہ اس کی بیوٹی انہانس ہو، بالکل ویسے ہی تجوید ہماری قرآن ریسیٹیشن کو خوبصورت بناتا ہے۔ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو اس کا حق دینا، اچھی اور کلیئر آواز میں پڑھنا، اسی کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ قرآن کا ہم پر حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مخارج یعنی ہر لیٹر کو اس کے پراپر پروناؤنسیشن پوائنٹ سے ادا کرنا، یعنی وہ جو حرف ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کی ادائیگی کہاں سے ہے، اور اس کا پڑھنا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو کمپلسری ہوتا ہے، یعنی ہم کو وہ چیز کرنی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر اس چیز کا گناہ ہے۔ تو قرآن کو اس کے یعنی جو مخارج ہے اس کے ساتھ پڑھنا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ اگر کسی لیٹر یا حرکت کو ہم چینج کر دیتے ہیں، اس ورڈ کا میننگ کمپلیٹلی چینج ہو سکتا ہے، رائٹ؟ فار ایگزامپل، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ۔ صرف یہاں پہ بڑی قاف اور کاف کا ڈفرنس ہے، لیکن اب پروناؤنس کرتے وقت اگر آپ اس کو قلب پڑھو گے تو وہ دل کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ ڈاگ آئے گا۔ تو اس کا کمپلیٹلی میننگ چینج ہو رہا ہے، رائٹ؟ صرف ایک آواز بدل ہونے سے پورا مطلب بدل گیا۔ نعوذ باللہ، اگر ہم اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ ہی سوچیں۔ ایسے ظاہری غلطیوں کو ہم لہن جلی کہتے ہیں جو حرام ہے۔ اس میں وہ مسٹیکس آتی ہے جو کلیئرلی سنائی دیتی ہے، جیسے حرکات کا چینج کرنا، کسی لیٹر کو دوسرے لیٹر کی طرح پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی وجہ سے ہم تجوید کے رول سیکھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو کریکٹ ریسائٹ کر سکیں اور غلطیوں سے بچیں۔ اچھا، اور ایک طریقے کی مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے ہم لہن خفی کہتے ہیں۔ یہ حرام نہیں ہوتی، یہ ایکچولی غلطیاں ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہے، یہ معنی کو چینج نہیں کرتی، لیکن اس سے قرآن پڑھنے کی خوبصورتی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اسے بھی امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ قرآن ہمیں اسی طریقے سے ملا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا اور اپنے صحابہ کو بھی سکھایا۔ بعد میں جو اسکالرز تھے انہوں نے ان ریسیٹیشن سے تجوید کے رولز ڈیرائیو کیے تاکہ ہم اجمی لوگ یعنی نان عربز جو ہیں وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ اور اس کورس کا پرپس یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمپل اور آسان طریقے سے سیکھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ آپ جو ایفرٹس کر رہے ہو وہ صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے بھی بینیفیشیل ہو سکتا ہے، اسپیشلی سسٹرز، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ تو صرف آپ سیکھ نہیں رہے بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی تیاری کر رہے ہو اور اپنے آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہو۔ ہم قاعدہ نورانیہ سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارے بیسکس کلیئر ہو جائے،
قاعدے کی PDF کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ آج کا کلاس انٹروڈکشن تھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، جہاں پہ ہم مخارج ادا کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔